اور پھر سفید کپڑے میں اس کے آتما کو، جب یہاں سینے پہ اس کی انگلی رکھی جاتی ہے شہادت کی، اور اس کی آتما، اس کی روح کو جب قبض کیا جاتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا، بلکہ وہ انسان یہ چاہتا ہے کہ جلدی مجھے نکالو اس دنیا سے، یہاں کرپشن ہے، یہاں گھوٹالا ہے، یہاں جھوٹ ہے، یہاں بکواس ہے، مجھے نکالو، میں جانا چاہتا ہوں میں اپنے رب کے پاس، اپنے پروردگار کے پاس۔ فوراً کہتا نکالو مجھے، آرام سے اس کے روح کو قبض کر کے لے کے جاتے۔ اور کبھی کبھی روح ادھر جاتی ہے جب آدمی کی نگاہیں دیکھتے، کبھی ادھر ہوتی ہے، کبھی ادھر ہوتی ہے، جب وہ مرتا ہے اس کی نگاہیں ایک طرف ہوتی تو اس کی نگاہیں اسی طرف رہتی ہے جس طرف اس کی آتما فرشتے لے کر اس کی روح کو لے کر جاتے۔ لیکن اگر کوئی برا انسان ہوتا ہے تو جو برا انسان ہوتا ہے، جیسے 2000 انسانوں کی لاش پر سی ایم بن کر بیٹھ جاتے جو لوگ، راجنیتی کرنے کے لیے اسٹرائک کروا دیتے، راجنیتی کرنے کے لیے حملے کروا دیتے، گاؤں سماج کے اندر لڑوا دیتے ایک دوسرے کو، دیکھیں گے نا اگر پارٹی پٹاؤ والے تو لڑا دیتے، لڑاؤ بیچ میں بیٹھ کر وہ کرو، ارے تمہارے ساتھ ایسا کیا، میں تمہارے ساتھ ہوں، چلو کیس فائل کرو، پوری ساری جائیداد برباد آپ کی۔ آپ کا مسئلہ جو ہوگا، آپ کا خیر خواہ ہوگا، وہ کبھی بھی آپ کو کیس کا یا کبھی بھی آپ کو لڑنے لڑانے کا مشورہ نہیں دے گا۔ خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہتر آدمی وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ ہو، اور جو لڑانے کی بات نہ کرے۔ لا يدخل الجنت قاتل، رشتوں کو منقطع کرنے والے، منقطع کروانے والے جنت میں نہیں جائیں گے۔ جب بری آتما ہوتی ہے، بری آتما تو اس کا کیسے ہوتا ہے؟ جب بری آتما اس کا ایسے ہوتا ہے کہ وہی فرشتے، وہی راستے، وہی کپڑے چینج ہو جاتے ہیں، بال کالے، شکل فرشتوں کی خطرناک، اور ہاتھ میں سفید کپڑا نہیں، جھول ہوتا ہے، جھول۔ جھول ورڈ استعمال کیا ہے مفسرین نے، تفسیر ابن کثیر نے بھی جھول کا ورڈ استعمال کیا ہے۔ جھول، لفظ جھول کس کو بولتے ہیں؟ ارے جس جانور پر سردی کے موسم میں جھول ہم جانور پہ ڈالتے ہیں، بوری ہوتی ہے، بوری ڈالتے ہیں اور اس پہ پیشاب وغیرہ لگ جاتا ہے، گوبر وغیرہ لگا ہوا ہوتا ہے، اسی کو ہم لوگ ڈال دیتے، اس کو جھول بولتے ہیں، اور وہ جھول لے کر آتے ہیں اس کی آتما کو۔ جب اس کی آتما دیکھتی ہے کہ فرشتہ آ گیا میرے سامنے، ملک الموت، اب کیا کریں، کیسے بچیں، ادھر ادھر پھرتا، ادھر ادھر، کبھی گھٹنے کے طرف اور کبھی پیر کے انگلیوں کے طرف۔ آتما چھپتی ہے کہ نہیں میں نہیں جانا چاہتی، کیوں؟ اس کو دکھنے لگتا ہے جہنم کے وہ مناظر، وہ خطرناک، وہ دشوار گزار، وہ گھاٹی دکھنے لگتی ہے اس کو، اس کی آتما کو۔ لیکن اس کی آتما کو کھینچ کر جب اس کی جان کو نکالتے ہیں، روح کو، تو تفسیر میں یہ بات بیان کی گئی ہے اس سورت کی کہ ایک آپ کپڑا ہے، سوتی کپڑے کو گیلا کر کے بیری کے درخت پہ ڈال دیجئے، یا کسی بھی گلاب کا پھول کا پیڑ ہوتا اس میں اتنے بڑے بڑے کانٹے ہوتے، اس پہ ڈال دیجئے، اور پھر آپ اس کپڑے کو کھینچے، وہ کپڑے سلامتی کے ساتھ آپ کے ہاتھ میں آئے گا؟ نہیں آئے گا، پورا کپڑا ریزہ ہو جائے، ایک دم بالکل چورا چورا ہو جائے۔ ایسے اس کی آتما کو جب کھینچا جاتا ہے، اس کی پوری بدن ٹوٹ جاتی ہے، جسم کے ہڈیوں کے جوڑ الگ ہو جاتے، وہ نہیں جانا چاہتا۔ میں کہتا ہوں پاپستھاستے پرپشانتی یم روپم بھینکرم، جن لوگوں نے اس دیش پہ نہیں پوری دنیا کے اندر مسلم مائنورٹی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے، دہشت گردی کے نام پر، اللہ کے نام پر، قرآن کے نام پر، اے اللہ اے پرماتما، آپ ان کو اسی انداز میں ان کی آتما کو اس طریقے پر لے کر جائیے کہ اس کو دنیا میں بھی پتا چل جائے کہ میں نے کون سا بڑا جرم کیا۔ اس لیے کہ اپنے آپ کو طاقت کا غلط استعمال، طاقت کا بھگوان سمجھتے ہیں، طاقت کا غلط استعمال کرتے۔ میرے نوجوان ساتھیوں اور میرے مسلم بھائیوں، یقیناً آپ کے ساتھ دشمنی اور آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، اور ایک نئے فرقے کی طرف، نئے غلامی کی طرف یہ دیش جا رہا ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو یاد بتا کر جا رہا ہوں، ہر صورت میں، ہر موقع پر آپ اپنے اللہ کو یاد کیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے مدد طلب کیجئے اور اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے۔ آج ہمارے پاس ایمان نہیں، آج ہم بزدل ہیں، جس کی بزدلی کی وجہ سے آج ہم اپنی آواز بلند نہیں کر پاتے ہیں کہ اگر ہم بولیں گے کسی ظلم کے خلاف تو میری آواز، میری زبان میں تالے لگائے جائیں گے۔ جناب ڈرو گے
بزدل بنو گے، مولانا امیر شریعت سید فیصل احمد مولانا ولی رحمانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان کا کلپ چلتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا 2-3 سیکنڈ کا ہے کہ ایمان اور بزدلی دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ جو مومن ہوگا بزدلی نہیں ہو سکتی۔ ہم مسلمان ہیں، یقیناً ہیں، ایک اللہ کی ذات پر ہمارا یقین ہے، لیکن وہ ٹامکیاں والا ایمان ہے کہ ہم ظلم کے خلاف بول نہیں سکتے، پردے کے خلاف جو فیصلے آئے آواز بلند نہیں کر سکتے، ہم پروٹیسٹ نہیں کر سکتے۔ ہم بھارت جیسے ملک میں سمویدھان نے پرمیشن دی ہے، اس کے باوجود بھی ہم اپنے حقوق کے مطالبات نہیں کرتے، تو آخر یہ بزدلی کب تک ہے؟ یہ بزدلی ہے، یقیناً بزدلی ہے۔ آپ نماز ضرور پڑھتے ہیں لیکن نماز کے اندر خلوص نہیں ہے، نماز پڑھتے ہیں تب بھی آپ شغل خوری کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں پھر بھی آپ غیبت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں پھر بھی آپ سود کھاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں پھر بھی آپ گالی بولتے ہیں، تو کیسی نماز؟ قرآن تو کہتا ہے کہ جو نمازی ہوگا نماز اس کو بری باتوں سے روکتی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی پڑھی۔ قرآن کہتا ہے صاف لفظوں میں کہ اگر تم نمازی ہو تو نماز کے اندر اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ چغل خوری کرنے کی عادت ہے تو یہ نماز تم کو روک دے گی، غیبت کی عادت ہے تو یہ نماز تم کو غیبت کرنے سے روک دے گی، اگر تم کو برائی کرنے کی عادت ہے تو نماز تم کو روک دے گی، اگر تم سود کھاتے ہو تو نماز تم کو برائی سے روک دے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خدا کا قرآن کہتا ہے مسلمانوں۔ لیکن ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، نیت بھی باندھتے ہیں، ٹائم بھی دیتے ہیں، 10-15 منٹ بھی لگاتے ہیں، ان اسپائٹ آف دیٹ اس کے باوجود بھی ہماری نماز پڑھنے کے پابندی کے بعد بھی ہمارے اندر وہ تقوی، وہ بہادری اور وہ روحانیت پیدا نہیں ہوتی۔ دیکھ لیجئے آپ سماج میں جتنے بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، لیکن نماز کے اندر جان نہیں ہے، ایمان کے اندر جان نہیں ہے، ڈر جاتے ہیں کسی بھی معاملے میں، دینی معاملہ ہو، مذہبی معاملہ ہو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں، ڈرو گے تو مرو گے۔ صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کر اس دیش کے آن بان شان کو برقرار رکھتے ہوئے آپ آئیے نا میدان میں، کون آپ کو منع کرتا؟ ہماری تقریریں 3 دن 4 دن 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتے کے بعد کون چلاتا؟ انڈیا ٹی وی والا چلا دیتا۔ 3-4 روز پہلے چلایا، 3-4 روز پہلے جرجیس مولانا جنجیت صاحب اٹاوا کی مشہور معروف مقرر ہمارے اہل حدیث مکتب فکر کے، ان کی تقریر، میری تقریر، مولانا ہارون رشید صاحب وہ مہاراشٹر والے، ان کی تقریر، تینوں آدمی کی تقریر جوڑا کن کے ساتھ اکبر الدین اویسی صاحب کے جوڑے چلا چلاؤ، اچھی بات ہے، کم سے کم دشمن کے ذریعے اور فیمس تو ہو رہے، لیکن کون سی بات غلط؟ دکھاؤ، وہ باتیں وہ چلائی ہے ہماری جو بالکل پرفیکٹ ہے۔ ہم نے اپنے وکیل منیش صاحب کو بھیج کے دیا، ہم نے کہا سر دیکھیے اس میں کوئی کیس بنتا ہے کیا میرے پہ؟ بولا کوئی کیس نہیں بنتا۔ کیوں؟ بولا سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے سمویدھان کی بات کی، آپ نے وہ بنا بال والے مہاتما جی کو آپ نے کہا ہے کہ یہ دیش شریعت سے نہیں چلے گا، قانون سے چلے گا، ہاں تم نہیں قانون سے چلنے دیتے، تو کون سی بری بات؟ میں آج بھی کہتا ہوں اور کہوں گا، زیادہ سے زیادہ ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال کر اندر کرو گے، ڈھونڈو ہمارا لنک نہ تو القاعدہ سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، القاعدہ دہشت گردوں کی تنظیم، ہمارا لنک IS داعش سے نہیں۔ داعش کا وجود کہاں سے ہوا وہ چیز ہم نے ایکسپلین کی، داعش کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا تعلق قرآن سے ہے، ہمارا تعلق اللہ سے ہے، ہمارا تعلق اس نبی سے ہے جس نبی نے ملک شام کو فتح کرنے کے لیے جب ایک صحابی کو بھیجا تھا حضرت خالد بن ولید کو، تو یہ کہا تھا کہ خالد بن ولید جا رہے ہو لیکن کسی بچی کے اوپر اور کسی بیٹی کے اوپر، کسی گاؤں سماج کی عورت کے اوپر، کسی بوڑھے کے اوپر اور کسی درخت کو اور کسی گھر کو، کسی پیڑ پودے کو نقصان مت پہنچانا۔ پوچھو نہ ذرا رشیا والوں سے کہ تم جب بم چھوڑتے ہو یوکرین میں 32واں دن چل رہا ہے، وہاں کی سیویلینز مارے جا رہے ہیں، کوئی ماں کے لال میں دم جو کہے اس کو یورپ
یہ رشیا کو کہے کہ یو آر ٹیررسٹ، اس لیے کہ تم نے نہتے لوگوں کو مارا، یوکرین کے لوگوں کو تم نے مارا۔ یوکرین میں انسان نہیں بستے، جو وہاں پر ہزاروں لوگوں سویلین سے موت ہو گئی، کیا وہ سویلین، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ انسانیت نہیں ہے؟ پوچھو ہے دم امریکہ والوں، اس کو ٹیررزم کہنے کا، اس کو ٹیررسٹ کہنے کا نہیں۔ بم بلاسٹ ہوتا ہے تو کون ٹاٹا اور پوڈا، کون جائے گا ٹاٹا اور پوڈا میں؟ مولانا عبداللہ کا نام آگے، مفتی عبدالسمیع صاحب کا نام آگے، مولانا جرجیز کا نام آگے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا نام آگے، مولانا مفتی مولانا عبد الرحمان صاحب کٹکی کا نام آگے۔ بتائیے ان سب کا نام آگے، کیا ملا آپ کو نثار الدین کی زندگی میں؟ 23 سال لاک ڈاؤن ان کی ماں کا انتقال ہوا، ان کے بھائیوں کا انتقال ہوا، لوٹا وہ 23 سال کے، تو جرمانہ نہیں دیں گے۔ ہم کو افسوس ہے کہ یہ انوسنٹ پائے گئے، انوسنٹ ہے تمام مسلمان، کوئی لنک نہیں ہوتا۔ ہمارا لنک اللہ سے ہے، ہمارا لنک قرآن سے ہے، ہمارا لنک پروفٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ جو ظلم برداشت کر کر بھی اپنے دشمنوں کے لیے جنہوں نے دعائیں کی کہ نہیں کی۔ ایک موقع پر جب حضرت عمار بن یاسر کو مارا جا رہا تھا، عمار بن یاسر یعنی بیوی بھی، بیٹا بھی اور خود بھی، سب سے پہلے اسلام کے راستے میں زیادہ ظلم و تشدد اگر کسی پہ کیا گیا تو عمار بن یاسر، عمار اور ابن یاسر، یاسر پر بھی اور عمار پر بھی، اور ان کی ماں جو ہے وہ بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر۔ سب سے پہلی عورت ابو جہل نے برچھا مارا شرمگاہ میں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان کو دونوں اونٹوں میں باندھ کر چیر دیا گیا اسے، عورت کو، بی بی سمیہ کو۔ لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا، ہم بھی ایمان کا سودا نہیں کریں گے دنیا والوں۔ ہمارے سینے میں ایمان ہے، مر جاؤں گا اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، لیکن تمہاری طاقت سے، تمہارے بلڈوزر سے نہیں ڈرتے ہم۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا بلڈوزر نہتھوں پر چلتا ہے، اور جب نہتھے کی آواز جاتی ہے ایشور پرماتما کے پاس تو وہاں پر سے فیصلے لے کر کے آتی۔ ہم ڈرتے ہیں تو اللہ سے، ایشور سے ڈرتے۔ ہم اپنے بھارت کے سنویدھان کو مان کر ہم اپنے ایشور کو خوش کرنا چاہتے۔ کیا کرو گے تم؟ ڈراؤ گے؟ کیا ڈر گئی تھی بی بی آسیہ؟ فرعون نے کوشش کی تھی نا، نہیں ڈری تھی، اللہ کی مدد آئی تھی۔ کیا ڈر گئی تھی آسیہ کی خادمہ جن کے 2 چھوٹے بچوں کو انگارے میں ڈال کر اور ابلتے ہوئے تیل میں کڑھائی میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن اس عورت کی ہمت کو دیکھے اس عورت نے اپنے آپ کو ٹس سے مس نہیں کیا کہ ابو جہل کہا کہ فرعون میرے ایک چھوٹے بچے کو کم سے کم بخش دے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تم مجھے اللہ مانو۔ انہوں نے کہا کہ یو آر نوٹ اللہ، تم اللہ نہیں ہو، تم ڈھونگی ہو، ڈھونگی، تم بہروپی ہو، طاقت تمہارے پاس ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے، اللہ وہ ہے جس نے تم کو طاقت دی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں مانو گی۔ اس بیچاری عورت کے بچے بھی آگ میں ڈال دیے، اس بھٹکتے ہوئے ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جاتا ہے، بچہ 2 سیکنڈ کے اندر اس کا موم بن جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایمان کا سودا نہیں کیا۔ خباب بن ارت کو انگاروں پر لٹایا گیا تھا، انگارے بجھ گئے تھے، چربی پگھل پگھل کر، ایمان کا سودا نہیں کیا تھا۔ مسلمان ہو جو اپنے ایمان کا سودا نہ کرے، انشاءاللہ ہم لوگ بھی وہ مومن بنیں گے کہ ہم اپنے ایمان کا سودا کسی بھی باطل کے کہنے پر یا کسی مشرکانہ عقیدے سے ہم اپنے ایمان کو کمزور نہیں کریں۔ میرے مسلم بھائیوں، مرنا ہے آپ کو بھی اور ہمیں بھی مرنا۔ مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے پاس جانے کے بعد اپنے کیے کا حساب آپ کو وہاں پر دینا پڑے گا، اور دینا پڑے گا۔ ہمارے ہندو بھائیوں میں بھی عقیدہ ہے، عقیدہ ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں عقیدہ ہے لیکن 7 جنم کے بعد، لیکن ایسا نہیں۔ جیسے ہمارے یہاں عقیدہ ہے الیوم تجزا کل نفس واحدہ، ہر ایک نفس کو، ہر ایک آدمی کو اس کا بدلہ دیا جائے گا مرنے کے بعد۔ اب ہم مریں گے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں دفن کر دے، اور اسی مٹی سے ہم باہر آئیں گے۔ کہاں پر؟ میدان حشر جب قائم کی جائے گی۔ ملک شام کی تاریخ لکھی گئی ہے، ملک شام میں میدان حشر قائم کیا جائے گا، اور پورا